طوبیٰ لمن رآنی او رآ من رآنی او رآ من رآ من رآنی، کہ میرے محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے کسی تابعی کو دیکھ لیا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہو گیا۔ اس نے کہا دیس سرکار کو آنکھیں ملیں گی، سرکار کے چہرے کی زیارت کروں گا، جنت تو مل جائے گی، یہ دیکھنے والا جو مزہ ہے نا یہ جاتا رہے۔ اب آنکھوں کا طلب کیا تو میرے محبوب علیہ السلام نے طریقہ کیا بتایا، توجہ کیجئے گا مسئلے پر، توجہ کیجئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا وضو کا، فَأَحْسَنَ الْوُضُوَ، اچھا وضو کا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ، نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کو کرنا طریقہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں، اور طریقہ بھی وہ بتایا جو رب کعبہ کی قسم آج سنی جس طریقے پر عمل کر رہا ہے وہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کو مصطفیٰ کریم نے بتا دیا۔ نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک اتوجہ علیک بنبیک محمد النبی رحمہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تیری دربار میں آیا ہوں، مولا تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور اکیلا نہیں مانگ رہا، دامن مصطفیٰ کا سہارا لے کر آیا ہوں، سرکار کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، مولا مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سے جدا ہوا نبی نہ تھا، مصطفیٰ کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی تھی۔ عزیز سامع، یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، اس پر بے شمار دلائل ہے، مگر میں نے ایک دلیل دے کر بات کو آگے لے کر چلوں گا۔ پتہ چلا جو صحابہ کے ایمان کو نہ مانے وہ بھی مومن نہیں، قرآن کہتا ہے، اور جو مانے تو صحابہ کو مگر صحابہ کے نقش قدم پر نہ چلے، اس کا مطلب ہے راستہ سے وہ بھی بھٹک چکا ہے۔ اب اللہ کے فضل سے اہل سنہ و جماعہ وہ مذہب ہے جو صحابہ کو بھی ماننے والا ہے، اہل بیت کو بھی ماننے والا ہے، نبی کی ازواج کو بھی ماننے والا ہے۔ جس بندے کا تعلق سرکار علیہ السلام سے ہو جاتا ہے سنی اس کو بھی ماننے والا ہے۔ اب یہ آیت آپ نے سامنے رکھی، موضوع میں نے آپ کو بتا دیا کہ خلفائے راشدین کہہ لیں یا صحابہ ثلاثہ سے عقیدت مولا مقتضی۔ اب یہی منظر تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے وہ غلام جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے مدینہ العلم کہا، منبر پر بیٹھے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب اس علی کی زبان ہے تو شان بیان ہونے لگی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی۔ مولا کائنات حضرت شیر خدا منبر پر بیٹھے ہیں، منبر پر بیٹھ کر مولا مرتضیٰ نے اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو ایک مسئلہ تم سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے اس مسئلے کا جواب دے دینا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پوچھا کیا مولا کائنات نے؟ یا ایھا الناس من اشجع الناس، یہ بتاؤ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کے پاس بیٹھے ہیں ان سے پوچھا من اشجع الناس، یہ بتاؤ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو بول کر لوگ کہنے لگے انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین لوگوں میں سب سے بہادر تو آپ کی ذات ہے۔ پتا چلا یہ سوال مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں کیا، دور خلافت میں کیا، اس نے تو کہا انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ ہیں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اب جب اس جواب کو مولا کائنات نے سنا تو آگے سے کیا فرمایا سنیے گا، فرمایا اما انی مابا رازانی بیہی الا انتصفت منہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تمہاری بات ٹھیک ہے، مجھے اگر کسی نے آنکھیں نکالی ہیں تو میں نے جب تک اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ میں رکھی نہیں مجھے چین نہیں آیا، میرے مقابلے میں جو آیا اس کے جسم کے میں نے ٹکڑے نہیں کیے تو پھر کہنا
بات تو ایسے ہی ہے کہ میں بہادر ہوں، مگر میں نے شجاع نہیں کہا، میں نے بولا اشجاع، جو سب سے بہادر ہے وہ کون ہے؟ بہادر ہوں میں کہ مجھے کسی نے للکارا تو میں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دو چار کیا، مگر سوال میرا اشجاع کا ہے کہ جو سب سے بہادر ہے وہ کون ہے؟ آپ لوگوں نے کہا، توجہ کیجئے گا، لوگوں نے کہا حضور ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ہی سب سے بہادر ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے علاوہ بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ بہادر ہے، تو اے علی المرتضیٰ آپ بتائیں وہ کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے؟ اب سنیے گا زبان مولا علی کی شان ابو بکر صدیق. جب سیدنا علی المرتضیٰ حالت عاشق خدا سے پوچھا گیا کہ اے علی بتاؤ کہ وہ کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے، فرمایا لیکنہو ہوا ابو بکر الصدیق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ابو بکر صدیق ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہے. اب توجہ کیجئے گا، البدایہ و النہایہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے واقعہ کے سر سے کرنا. اب سنیے گا، جب یہ بات ہوئی نا تو اب آگے سے چاہت کرنے والے تھے، علی کے ملانگ تھے، تو وہ کو نا تھوڑا سا نا اس چیز کا دکھ ہوا کو ہم علی کا نام لے رہے ہیں اور مولا کائنات اللہ تعالیٰ شیر خدا یہ صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں. تو کہا علی آپ نے جو بات کیا اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ اپنے دعوے پر دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے بہادر وہ ابو بکر صدیق ہے، اس پر کوئی دلیل ہے؟ اللہ اکبر. تو مولا کائنات کہتے ہیں ایک دلیل نہیں، میرے پاس دو دلیلیں ہیں ابو بکر کے بہادر ہونے کی. دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل مولا کائنات فرماتے ہیں سنو ابو بکر صدیق کیوں سب سے بہادر ہے، کس لیے کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيشًا. فرماتے ہیں غزوہ بدر تھا تو ہم نے محبوب علیہ السلام کے لیے عریش تیار کیا، جونپڑی خیمہ تیار کیا. اِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَرِيشًا، ہم نے سرکار علیہ السلام کے لیے خیمہ تیار کیا. اب جب خیمہ تیار ہوا قُلْنَا، ہم نے کہا مَن يَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ کون ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ ڈیوٹی دے گا. جونپڑا تیار کیا، جونپڑا تیار کرنے کے بعد ہم نے کہا کون ہے جو ڈیوٹی دے گا سرکار نے عیسیٰ اسلام کے ساتھ، مگر شرط یہ کہ ڈیوٹی بھی اس نے تنہا دے لی ہے، کیونکہ 313 تو ٹوٹل ہے. 313 تو ٹوٹل ہے، اگر زیادہ ادھر ہو گئے تو پھر مقابلہ کس سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ کہا ڈیوٹی بھی تنہا دینی ہے اور کریم آقا علیہ السلام کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے. دائیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. تو کون رہے گا؟ اب توجہ کیجئے گا، یہ زبان مولا کائنات کی، اب دلیل دے رہے اپنے دعوے پر. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا یہ بات ہوئی کہ کون سرکار کے پاس رہے گا مگر رہے گا اکیلا، وجہ کیا؟ لِأَلَّا يُؤْذِيَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ محبوب علیہ السلام کی مشرکین سے حفاظت کی جائے. اس وجہ سے اللہ یوبی علیہ من المشرکین، مشرکین سے حفاظت کرنی ہے، محبوب علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے. کون ڈیوٹی دے گا؟ مولا کائنات فرماتے ابھی ہم سوچ رہے تھے، ابھی ہم اپنے دل سے فتویٰ لے رہے تھے. دل تو سب کا تھا کہ ہم سرکار کی حفاظت کریں، مگر ابھی اپنے عشق سے پوچھ رہے تھے. ابھی ہم نے جب پوچھا نا تو ہوا کیا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ ما دنا منا احد، رب کعبہ کی قسم ہے ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں بڑھا تھا الا ابو بکر، ابو بکر آگے بڑھا. انداز کیا تھا؟ فرمایا انداز یہ تھا شعرن سیفن، اپنی تلوار کو للکار رہے تھے علی راس رسول اللہ، سرکار کی حفاظت کے. جی نہ توجہ کیجئے گا بھی مسئلے پر. ابھی حسین
جب آپ نے حسین زندہ کیا تو وہ یزید خود بخود مردہ ہو گیا نا. ہزار سے بات ہے دو ہوں تو ایک ہی جیتتا ہے نا. تو جب زندہ باد ہے دو میں سے ایک زندہ باد ہے اس کا مطلب دوسرا ویسے مردہ باد ہے. میں بات اس لیے میں لگانا مگر مجھے نا استاد نے حکم کیا تھا کہ جناب صرف 45 منٹ تقریر ہوگی آپ کی. تو میرے تقریباً 15 سے 10-15 منٹ ہو گئے نا. تو نعرے نانا لاؤ میں جو بیان کرنا چاہنا ذرا سن لیا جی ہیں مہربانی. یہ علامہ مبشر صاحب ہیں پیر صاحب جب یہ کرتے ہیں نا تو پھر آپ لگایا کریں. یہ کرتے بھی شیلہ میرا سادہ سا انداز ہے تو تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیجئے گا ذرا. اب دلیل مولا کائنات دے رہے ہیں. فرمایا واللہ اللہ کی قسم اٹھائی حلفیہ بیان کیا واللہ ما دنا منا احد ہم میں سے کوئی بھی نہیں آگے بڑھا. ہم میں سے بھی سوچ رہے تھے وچار کر رہے تھے اللہ ابو بکر مگر ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے. تو انداز کا تھا شہرن بالسیف علی رسول علی راس رسول اللہ کہ تلوار کو ہوا میں لہرا رہے تھے مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے تھے. یہ ہے پہلی دلیل مولا کائنات حالت عاشق خدا کی زبان سے. اب دوسری دلیل فرماتے ہیں دوسری دلیل کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے متعلق مولا کائنات کی زبان ہے شان ابو بکر صدیق کی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مکے کا دور تھا کہ جس وقت کریم آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت کیا تھا کہ چند صحابہ مسلمان تھے. تو میں دیکھتا کیا ہوں اب توجہ کیجئے گا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں آگے ان مشرکین کا ان کفار کا جھنڈ بیٹھا تھا. ان کے لوگ گروپ کی شکل میں بیٹھے تھے. تو فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ میں نے دیکھا. مولا کائنات یہ نہیں کہہ رہے میں نے کسی سے سنا ہے توجہ کیجئے گا بات پر. مولا کائنات فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہوا کیا اخذتہ تو انہوں نے مصطفیٰ کو پکڑ دیا. فرماتے ہیں جب پکڑا نا فَهَذَا يُعَادُّ وَيُقَلْتِلُ هَذَا کوئی سرکار کو مار رہا ہے کوئی سرکار علیہ السلام کو نیچے لٹا رہا ہے اوپر بیٹھ رہا ہے کوئی کسی انداز سے سرکار کی غستاخی کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہ میں منظر دیکھ رہا تھا. جب یہ منظر میں دیکھا تو ہوا کیا فرماتے ہیں واللہ پھر قسم اٹھائی مولا کائنات نے قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ ما دنا منہ احد ہم میں سے کوئی بھی نہیں آگے بڑھا. بھی میں دیکھ رہا تھا دیکھتا کہ الا ابو بکر آگے بڑھ گئے. اور بڑھنے کا انداز کیا تھا ایسا نہیں کہ صرف بڑے اور بڑھ کر کہا یار کیا کر رہے ہو نا بڑے اور بڑھ کر کرتے کیا ہے فَضْرِبُوا هَذَا وَيُقَلْتِلُوا هَذَا کسی کو ابو بکر صدیق کک کرواتے ہیں کسی کو تھپڑ رسید کرتا ہے کسی کو دھکا دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ تم اسے اس لیے قتل کر رہے ہو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ اس نے کہا میرا خدا ایک ہے. تو سنو ابو بکر گواہی دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی مان کر آگے. عزیز سامعین یہ بات مولا کائنات نے یہ دو دلیلیں مولا کائنات نے دی. اب یہ دلیلیں ہوئی نا ہوا کیا تھا توجہ کیجئے گا فَبَقَا حَقَّا اُفْسِلَتْ لِحْيَقَهُ جب یہ بات ہوئی تو مولا کائنات کے پاس کپڑا تھا تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. فَبَقَا پاس آپ روئے کتنا روئے فرمایا حَتَّى اُفْسِلَتْ لِحْيَقَهُ یہاں تک کہ مولا کائنات کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو گئی. اتنا مولا کائنات روئے کس لیے کہ تم مجھے اب بھی کہتے ہو کہ سب سے بہادر میں ہوں میرے نزدیک سب سے بہادر ہے کوئی تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ مولا کائنات سے جب یہ دو دلیلیں مولا کائنات نے دی گیا نا تو اب کیا کیا مولا کائنات نے. مولا کائنات حضرت عاشق خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان صدقکم اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اے میرے سے پوچھنے والوں اور یہ کہنے والوں میں سب سے بہادر ہوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اب مجھے تم بتاؤ بتانا کیا ہے کہ میں جس کی ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ ابو بکر صدیق بہادر ہے یا آل فرعون کا مومن زیادہ بہادر ہے. یہ آگے سے مولا کائنات ان سے مسئلہ پوچھ لیا.
کہ دو دلیلیں میں دی ہیں، آپ دلیلوں کو تم نے سنا، بتاؤ میں بہادر، ابو بکر صدیق بہادر ہے یا آل فرعون کا مومن جس کی شان میں ایک رکوع آیا تو سورہ مومن اس کے لیے نازل ہوئی؟ اس کی وجہ سے سورہ مومن کا نام مومن اس لیے رکھا کہ اس کا ذکر ہے آل فرعون کے مومن کا، فرعون کا کزن تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا پیارے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جب کلمہ پڑھا تو لوگ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو مارے تھے، میں صرف ٹچ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آل فرعون کا مومن ہے کون۔ تو مار رہے تھے تو وہ آ گیا، اس نے کہا تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے، اس لیے مارتے ہو، چھوڑ دو نہ مارو، اگر تو یہ سچا ہے پھر تم عذاب میں آ جاؤ گے۔ تو اگر یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے پھر اس کا جو کہنا یہ اسی پر ہوگا۔ اب اس نے ایمان لایا تھا، چھپایا تھا ایمان کو، یکتمہ ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مگر کام بڑا بہادری کا کیا کہ جناب پیارے موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ کس لیے قتل کر رہے، اگر یہ سچا ہے پھر تمہیں عذاب ہوگا۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو فرمایا یہ کام اس نے کیا گرچہ بڑا بہادری کا ہے، مگر بتاؤ یہ آل فرعون کا جو مومن ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا وہ زیادہ بہادر ہے کہ ابو بکر صدیق زیادہ بہادر ہے؟ یہ فیصلہ مولا کائنات کروا رہے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ فساقت، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے سے جواب نہ دیا کہ اب ہم کیا کریں، ابھی کون زیادہ بہادر ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علی فواللہ، مولا کائنات فرماتے ہیں سنو، اگر اس کا جواب دے گا تو وہی دے گا جو ابو بکر صدیق کو اپنا لیڈر ماننے والا ہوگا، جو ابو بکر صدیق کو لیڈر ماننے والا ہوگا وہ جواب دے گا۔ قال علی فواللہ، علی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے۔ قسم کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِلسَّاعَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٍ مِنْ عَلَىٰ آلِ فِرْعَوْنِ الْمُؤْمِنِ، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی ایک گھڑی جو ہے، سبھی عمر کی بات نہیں، غار سور کی بات نہیں، اس غار کی بات نہیں، فرمایا ابو بکر صدیق کی ایک گھڑی، ایک لمحہ وہ آل فرعون کی نیکیوں کو پوری زندگی پوری زمین پر تقسیم کیا جائے، پھیلا دیا جائے، فرمایا وہ نیکیاں پھر بھی کم رہتی ہیں، ابو بکر صدیق کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ بات کر رہے ہیں جناب مولا علیہ مرتضیٰ اللہ تعاشر خدا۔ عزیز سامعین، اصحاب ثلاثہ شان، ان کی شان بزبان علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے مختصر کیا، بات کو تون لے دیا، جو تھی وہ بات کی میں نے۔ اب سنیے گا، زبان مولا علی کی ہے، شان عمر بن خطاب کی ہے، تو جو کیجئے گا مسئلے پر۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا نا، یہ سیاست میں حدیث موجود ہے بخاری شریف میں بھی، یہ حدیث مبارکہ، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کو چارپائی پہ لٹایا ہوا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے درمیان میں چارپائی تھی تو ارد گرد صحابہ کی جماعت تھی، لوگ جمع تھے، تو پیچھے سے ایک شخص نا صف کو چیرتا ہوا، لوگوں کو نا ایسے پیچھے کرتا ہوا آیا، تو آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، تو جو کیجئے گا مسئلے پر، آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب کندھے پر ہاتھ رکھا تو آ کر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ ملائے گا، کیونکہ میں نے مصطفیٰ سے کئی بار سنا ہے کہ میں ابو بکر عمر یہاں گئے، میں نے ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں نے ابو بکر عمر نے یہاں بیٹھے، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے کئی بار سنا ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اتنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں والتفتو، التفات کا مطلب توجہ کرنا۔ اب وہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، پیچھے کھڑے تھے، تو ابن عباس کہتے ہیں اس نے یہ باتیں کہی تو میرے اوپر کندھے پر ہاتھ تھا، تو والتفتو مطلب یہ کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی دیکھا تھا کیڑا جن ہے جو عمر بن خطاب کی اتنی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ والتفتو میں نے توجہ کی، فائدہ علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات کی ذات تھی۔ عزیز سامعین، یہ ہے شان عمر بن خطاب بازبان علی۔ اب شان ابو بکر و عمر اکٹھی بازبان مولا علی، تو جو کیجئے گا میں صرف اپنے موضوع کو جو ہے نا آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ کچھ وقت میں جو ہے نا ڈیروں باتیں آپ کے ذہنوں میں آ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے، تو ان کو کہے کہ یہ آپس میں دشمنی والے تھے، وہ حقیقت میں دشمنی رکھنے والا ہے، وگرنہ مولا علی ابو بکر سے محبت کرتے تھے، ابو بکر مولا کائنات سے محبت کرتے تھے رضی
اب سنیے گا. قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک مرد نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا. سنیے گا ذرا، یہ حدیث مبارکہ بڑی خوبصورت ہے، یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. قال رجل لعلی بن ابی طالب، ایک بندے نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. سوال کیا کہتا ہے نسمعک تقول فی الخطبۃ، اے علی ہم نے ہر بار سنا ہے، نسمعک ہم سنتے ہیں آپ کو. آپ ضمیر مخاطب ہے، یہ خطاب کیا مولا کائنات کی طرف لوٹ رہی ہے. نسمعک ہم آپ کو سنتے ہیں. کیا تقول آپ کہتے ہیں اپنے خطبے میں، ہر بار اپنے خطبے میں ایک بات کہتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت خلفاء الراشدین، مولا میری اصلاح فرما جس طرح تو نے اصلاح ابو بکر عمر عثمان کی ہے. خلفاء الراشدین یعنی خلفاء الراشدین میں مولا ابو عمر بن عثمان علی المرتضیٰ کی ذات بھی ہے، مگر پھر بھی کہتے ہیں مولا جس طرح ابو بکر عمر اور عثمان کی اصلاح کی ہے نا، مولا اس طرح اللہم اصلحنا، مولا اس طرح میری اصلاح فرما. اب یہ بات ہوئی نا، تو آگے سے بندے نے کہہ دیا کہ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اصلحنا بما اصلحت علی خلفاء الراشدین، کہ مولا ہماری اصلاح فرما جس طرح تو خلفاء الراشدین کی اصلاح فرمائی. یہ کیا کہہ دیا؟ ان کی کیا اصلاح ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، آپ نے ایسے کیوں کہا؟ حالانکہ اللہ سے مانگنا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دل کھول کر مانگتے ہیں، ہم بونٹری نہیں لگاتے کہ مولا مجھے اتنا اتنا دے. اللہ سے مانگنے کی قید نہیں ہوتی، مگر مولا کائنات نے قید لگائی، مولا اتنی میری اصلاح فرما جتنی خلفاء الراشدین کی اصلاح کی ہے. بونٹری لگا دی کہ بس اتنی اصلاح فرما. اس نے کہا حضور ایسے تو نہ کہیں. تو ہوا کیا؟ اغرورقا عیناہ، تو مولا کائنات نے جب یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے مولا کائنات کے. تو نے کیا دیا ہے کہ کھولا مانگ، یہ بونٹری لائن، اس کو بونٹری کو نہ لگائیں، اس لائن کو نہ لگائیں، کھولا مانگے. یہ کیا دعا ہوئی کہ مولا جس قدر تو نے اصلاح کیا خلفاء راشدین کی اتنی میری اصلاح فرما، یعنی کھولا مانگے. تو مولا کائنات نے اب جو جواب دیا نا، اس کو میں تھوڑے سے اپنی انداز میں بیان کر دوں. مولا علی کہنے لگے اس کو پتہ نہیں میں نے مانگا کیا ہے، میں نے یہ بات کر کے اللہ رب العزت سے وہ سب کچھ مانگ لیا ہے جو ایک بندے کو ملنا چاہیے. کیونکہ ابو بکر صدیق عمر وہ ہیں جن کو خالق کائنات دنیا کی ہر چیز عطا کی ہے، دنیا کی ہو آخرت کی ہو. اب اغرورقا عیناہ، تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنسو آئے نا تو مولا کائنات نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ اس قدر رب کعبہ کی قسم خوبصورت ہے کہ سونے کی سیاہی کے ساتھ دکھنے والا ہے کہ مولا کائنات نے کہا ہما حبیبا یا ابو بکر و عمر. اوہ پوچھنے والا تجھے پتہ ہی نہیں، یہ دونوں ابو بکر اور عمر یہ میرے بھی حبیب ہیں، خدا کے بھی حبیب ہیں. ہما حبیبا یا، یہ دونوں میرے حبیب ہیں. کون؟ ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر میرے حبیب ہیں. اور بات کو یہاں پر مولا کائنات نے ختم نہیں کیا، یہاں پر مسئلے کو ختم. حالانکہ اتنی بات کر دیتے تو بات بڑی خوبصورت تھی کہ جس کو مولا علی کی ذات کے یہ میرے حبیب ہیں، اس ابو بکر کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بات یہاں بھی پوری ہو سکتی تھی، مگر مولا کائنات کہتے ہیں حبیبا یا ابو بکر و عمر یہ میرے حبیب ہیں. تو آگے کیا کہا؟ آگے مولا کائنات فرماتا ہے امام الہدا و شیخ الاسلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت کے بھی امام ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں. امام الہدا و شیخ الاسلام، یہ امام ہدا بھی ہے، شیخ اسلام بھی ہے. جن کو شیخ اسلام علی کہے سمجھے وہ کتنا بڑا شیخ اسلام ہوگا. جو اپنے اونٹ کی نکیر گم ہو تو رب کے قرآن سے تلاش کرے، جو با کے نقطے کا جس میں سارا علم قرآن کا با کے نقطے میں ہو، وہ مولا کائنات کے با کا نقطہ میں ہو. وہ علی جس کو اللہ سرکار کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. علی کی شان یہ ہے، کہتے ہیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو میں اتون العرش،
جو کچھ بھی زمین کے نیچے ہے عرش کے نیچے ہے وہ مجھ سے پوچھو. جس علی کی خود اتنی شان ہو وہ علی جس کو شیخ الاسلام کہتا ہوگا اس ابو بکر عمر کی کتنی شان ہوگی. سمجھیے گا مسئلے کو ذرا. کہا امام الہدا، یہ ہدایت کے امام بھی ہیں، ایسے نہیں کسی شیخ الاسلام میں ہدایت کے امام بھی ہیں. آگے کریم آقا علیہ السلام کے غلام رسول اللہ میرے بولا کائنات کی زبان فرمایا من اقتدى بہما آسم، فرمایا من اقتدى بہما آسم کہ جس بندے نے ان دونوں کی اقتداء کر لے. یہ زبان ہے علی کی، شان ہے ابو بکر عمر کی. من اقتدى بہما آسم، مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے ان دونوں کی اقتداء کی، ان دونوں کے نقش قدم پر چلا، من اقتداء کی، آسامہ وہ بچ گیا، وہ بچ گیا. آگے فرمایا من اتبع آثارہما، من اتبع آثارہما ھذا صراط المستقیم، فرمایا جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ سیدھے راستے پر چلا ہے. جس نے ان کی اقتداء کی وہ جہنم سے بچ گیا، جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ سیدھے راستے پر چلا ہے. اور آگے والا جملہ مولا کائنات کا بڑا خوبصورت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں من نفسک، جس نے اپنے دل میں ان کی محبت رکھی. اب اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا بہما فہو من حزب اللہ، وہ بندہ ایسا سمجھے جو ابو بکر صدیق کی محبت رکھتا ہے نا، وہ بندہ ایسا سمجھے من حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے. عزیز شامل، یہ شان ہے ابو بکر عمر کی، یہ زبان ہے مولا علی کی. وقت کی نزاکت کے پیش نظر کیونکہ جو میرا ٹائم تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا. اب میں صرف یہ بات کر دوں، یہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مولا علی نے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کر دی، پھر اس کے بعد جا کے پھر دور چینج ہوتے ہوئے پھر جا کر جو ہے نا امام حسین کا دور ہے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین کا زمانہ آیا تو انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا. علی جب تھے اس وقت یہ معاملہ ٹھیک تھے، بعد میں جا کے یہ مسئلہ بنا ہے. تو سن لیجئے گا، یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف تھی تو سرکار علیہ السلام کے روزے کے قریب کھڑے تھے امام زین العابدین. امام زین العابدین کون ہے؟ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو امام حسین کے بیٹے ہیں، جو علی کے پوتے ہیں، محبوب علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. امام زین العابدین بہت وہ ہستی ہیں جو کربلا کا عینی شاہد ہے، جس نے کربلا کے منظر کو دیکھا، جس کے سامنے ساری کربلا کے معاملات رونما ہوئے، وہ امام زین العابدین. ان سے کسی نے سوال کیا، اب تھے وہ کہاں؟ مسجد نبوی شریف تھی اور روضہ رسول کے پاس موجود تھے. کسی نے سوال کر لیا، صرف یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہ جناب یہ بعد میں ہوا تھا واقعہ، تب ٹھیک تھا وہ ٹھیک ہوں گے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں پہلے بھی ان کی عظمتوں کو گیت گائے جاتے تھے، پہلے بھی ابو بکر عمر کو اپنا لیڈر مولا علی مانتے تھے، بعد میں ان کی اولاد بھی ان کو اپنا لیڈر ماننے والے تھے. عزیز سامعین، امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سرکار کے روضے کے پاس ہے. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں ابو بکر عمر کے متعلق آپ کا کیا کیا تھا، وہ کیسے تھے؟ اچھا دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں یہ پوچھوں گا تو آپ بڑا کچھ جواب دیں گے، پھر میں کہوں گا بلے بلے ویکھیا نا اسی بھی کہنے یہی تھا. وہ یہ بتائیں وہ کیسے تھے، دنیا زندگی انہوں نے کیسی گزاری ہے، سرکار کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا. توجہ کیجئے گا، یہ سوال ہوا ہے حسین کے بیٹے سے، علی کے پوتے سے سوال ہوا ہے کہ بتائیں ابو بکر عمر کا مرتبہ کیا تھا. آج 4 لفظ رٹ لیں تو ہم کہیں کہ جناب ہم بھی اہل بیت والے ہیں. رب کعبہ کی قسم اہل بیت والا وہ ہے جو اہل بیت کے بھی گیت گانے والا ہوگا، صحابہ کی عظمتوں کو بھی ماننے والا ہوگا. پوچھا بتائیں ابو بکر عمر کا مقام کیا تھا سرکار کی بارگاہ میں؟ امام زین العابدین سے سوال کیا، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. سوال کیا امام زین العابدین سے بتائیں ابو بکر عمر کا مقام کیا تھا مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں؟
جب یہ ہوا نا تو امام زین العابدین مسجد نبوی میں روزہ رسول کے پاس تو آپ نا سرکار کے روزے کی طرف نظر کی. مسئلہ سمجھیے گا ذرا. آپ نے روزے کی طرف نظر کی اور اشارہ کیا. اشارہ کیا. اشارہ کیا تھا بی منزلاتی ہیما من ساعہ یا عن الساعہ. فرمایا اس وقت جو ان کا سرکار کی بارگاہ میں مرتبہ ہے نا یہی دنیا میں ان کا مرتبہ تھا. بتانا کہ یہ چاہتے ہیں وہ اب بھی سرکار کے پاس ہیں, دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے. وہ اب بھی مصطفیٰ کے پڑوسی ہیں, دنیا جب زندہ تھے تب بھی مصطفیٰ کے پڑوسی تھے. وہ اب بھی سرکار کے قریب ہیں, جب زندہ تھے تب بھی سرکار کے قریبی تھے. وہ اب بھی مصطفیٰ کے پہلوؤں میں ہیں, جب زندہ تھے تب بھی مصطفیٰ کے پہلوؤں میں تھے. ان پر اب بھی سلام ہے, جب وہ زندہ تھا ان پہ تب بھی سلام ہے. سامین وہی مقام فرماتے ہیں عن الساعہ جو اس وقت ان کا مقام ہے نا. روزہ رسول نے اشارہ کیا جناب زین العابدین نے, فرمایا عن الساعہ اس گھڑی اس وقت جو مقام ابو بکر عمر کا ہے نا کہ وہ در مصطفیٰ سرکار کے قدموں میں ہے, فرمایا یہی مقام ان کی ساری حیات طیبہ میں تھا.